کلپ نمبر 1195۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ ترجمہ: بڑے بننے والے دبے ہوئے لوگوں سے کہیں گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، بڑے بننے والے دبے ہوئے لوگوں سے کہیں گے، یعنی سردار اپنے تابع لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے، جب تمہارے پاس ہدایت آئی تھی تو کیا اس وقت ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ تم نے خود اپنے اختیار سے گمراہی کو ترجیح دے کر کفر کیا تھا، نہ کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے تم نے ایسا کیا۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور دبے ہوئے لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے، بلکہ تمہارے رات اور دن کے فریب نے ہمیں ہدایت سے روکا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے لیے برابر والے ٹھہرائیں، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے، اور ہم کافروں کے گلے میں توق ڈالیں گے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور دبے ہوئے بڑے بننے والوں سے کہیں گے، یعنی جب سردار اپنے تابع لوگوں کی بات کا انکار کر دیں گے تو وہ لوگ اپنے سرداروں سے کہیں گے، ہم مجرم نہیں ہیں، بلکہ تم شب و روز ہمارے ساتھ فریب کرتے تھے اور ہمیں ہر وقت شرک پر ابھارتے تھے، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں اور اس کے لیے برابر والے ٹھہرائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے اور اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگتے تھے۔ اس آیت میں کفار کے لیے تنبیہ ہے کہ دنیا میں ان کا ایک دوسرے کی پیروی کرنا آخرت میں باہمی عداوت اور دشمنی کا سبب ہوگا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے۔ ارشاد فرمائے کہ دونوں فریق یعنی ماتحت بھی اور سردار بھی، سرداروں کے پیچھے پیچھے چلنے والے بھی اور انہیں بہکانے والے بھی، ایمان نہ لانے پر جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے۔ اس کے بعد ان کے عذاب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمام کفار کو خواب بہکانے والے ہوں یا ان کے کہنے میں آنے والے یہ سزا دیں گے کہ جہنم میں ان کے ہاتھ نارے جہنم کی زنجیروں سے گردنوں تک باندھ دیں گے، یہ انہیں ان کے دنیا میں کفر اور معصیت ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ تم جس ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا۔ اس آیت میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین خاطر فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کفار کی تکذیب و انکار سے رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ کفار کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی دستور رہا ہے، اور مالدار لوگ اسی طرح اپنے مال اور اولاد کے غرور میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ دو شخص تجارت میں شریک تھے، ان میں سے ایک ملک شام کو گیا اور ایک مکہ مکرمہ میں رہا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا
اور اس نے ملک شام میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر سنی تو اپنے شریک کو خط لکھا اور اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی حال دریافت کیا۔ اس شریک نے جواب میں لکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہے، لیکن چھوٹے درجے کے حقیر و غریب لوگوں کے علاوہ اور کسی نے ان کی پیروی نہیں کی۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تجارتی کام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور آتے ہی اپنے شریک سے کہا کہ مجھے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ پتہ معلوم کر کے وہ شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کے احکام بتائے۔ یہ باتیں اس کے دل میں اثر کر گئیں اور وہ شخص پچھلی کتابوں کا عالم بھی تھا۔ کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، تم نے یہ کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ جب کبھی کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے چھوٹے درجے کے غریب لوگ ہی اس کے تابع ہوئے، یہ سنت الہیہ ہمیشہ ہی جاری رہی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مالداروں اور غریب لوگوں کا حال، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اکثر مالدار ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور غریب لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ قانون قیامت تک رہے گا کہ اکثر سردار اور مالدار گناہوں میں پیش پیش، جبکہ غریب لوگ نیکیوں میں آگے آگے ہوں گے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں دیکھی جا